نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ماشاءاللہ رمضان شروع ہو چکا ہے، سب کی روٹین بھی کافی بزی ہے، تو میں نے سوچا کہ ہم اپنی جو بک ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ بہت ہی اچھی باتیں ہم پڑھ رہے تھے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں بک ہماری وہی ہے، میرا جینا میرا مرنا رب العالمین کے لیے۔ تو روحانی صحت کے بارے میں ماشاءاللہ ہم نے کافی ساری چیزیں جو تھی ڈسکس کی تھیں، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جسمانی صحت۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ طاقتور مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے، یعنی کہ مومن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر وہ طاقتور ہے، صحت مند ہے، تو اس کو زیادہ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ جو کمزور ہے، اپنے لیے ہی کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے دین کے لیے یا باقی اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیا کرے گا۔ مریض اور کمزور جسم والے انسان کی زندگی بے رونق اور حسرت و یاس کا نمونہ ہوتی ہے، جبکہ صحت مند اور مضبوط جسم والا انسان زندگی کے ولولوں، امنگوں اور پرمسرت لمحوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ مومن کے لیے طاقتور ہونا ضروری اور پسندیدہ سمجھا گیا ہے تاکہ وہ زندگی میں ہر وقت مجاہدانہ کارکردگی کے لیے خود کو تیار رکھ سکے اور دینی فرائض کی ادائیگی کی خاطر اپنی جسمانی قوتوں کو غیر ضروری اور بے مقصد مشغلوں میں ضائع نہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین زندگی اس شخص کی زندگی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں تھامے اللہ کی راہ میں اس کو اڑاتا پھرے، جہاں کسی خطرے کی خبر سنے گھوڑے کو اسی سمت دوڑا دیا، یعنی کہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، اور موت سے ایسا بے خوف ہو گویا اس کی تلاش میں ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں اس چیز کی اہمیت کا ہی احساس دلایا گیا کہ صحت، جیسے کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، زندگی، صحت، اور جب ہم اس کا مس یوز کرتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ہم دوسروں کی ہیلپ کی بجائے ہم دوسروں کے لیے ایک کہہ لیں کہ مشکل کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے خاص بار بار تاکید کی گئی حدیث میں کہ انسان اپنی جو ہے وہ صحت کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خیال رکھے تاکہ وہ اپنی حقوق اللہ، حقوق العباد کو جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ کر سکے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت، رضامندی کی تلاش، موافقت کی کوشش، گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی دینی خطوط پر پرورش کے لیے مستعد رہنا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کہ عورتوں کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا کہ خاص کر اگر ایک بیمار ہے تو اپنی صحت کا وہ خیال نہیں رکھ رہی، اس نے اپنی صحت کو فضول کاموں میں یا فضول جو ایسے مشغلے اپنی زندگی میں ایڈ کر لیے ہیں جس کی وجہ سے اس کی صحت جو ہے وہ خراب رہ رہی ہے، تو جو اس کے ضروری کام ہیں وہ ان سے جو ہے وہ دور ہو جائے گی، تو یہ چیز جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی اس کی زندگی کے لیے۔ تو اس لیے یہاں پر عورتوں کو اسپیشل اس چیز کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بھی اپنے یعنی کہ شوہر کی جو جائز کام ہے، ان کی اطاعت، ان کی رضامندی اور بچوں کی دیکھ بھال اور باقی جو چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے عورت کو بھی اپنا صحت کا خیال خاص طور پر رکھنا چاہیے۔ اکثر ہماری بہنیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو اگنور کرتی رہتی ہیں، خاص کر جب پہلے شادی ہوئی، پھر تھوڑا سا عرصہ گزرا، پھر بچہ ایک آدھ ہو گیا، بس پھر اپنے آپ کو بالکل الا ماشاء اللہ کہ بہت کم کوانٹی ہوتی ہے جو کہ ایسا ہے کہ اعتدال وہاں پر بھی نہیں ہوتا۔ کچھ عورتیں ہماری بہنیں ایسی بھی ہیں جو کہ صرف اپنا خیال رکھتی ہیں، ان کو باقی ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ان کے بچوں کو کیا مل رہا ہے، کیا کر رہے ہیں وہ، ان کو کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔
اسی طرح پھر کچھ ایسی ہیں کہ انہوں نے ہر چیز، اپنا ٹائم، اپنی نیند، اپنی خوراک تک کو قربان کر کے تو اپنا جو ہے وہ صحت کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب کر لیتی ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ تو اس لیے ہمیں دونوں کے درمیان میں رہ کے اپنی لائف کو گزارنے کی کوشش، مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن اگر تھوڑا سا ہم بیلنس کر لیں تو ایسا ہونا ناممکن نہیں ہے کہ ہم باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ بہرحال جسمانی صحت برقرار رکھنے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے حفاظتی جو ہے وہ چیزیں، ان پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ جو احتیاطی تدابیر ہیں اور پرہیز ہمیں آج کی سائنس بتا رہی ہے، جو کہ ہمیں 1400 سال پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے بتا دی گئی نا، ہمارے علم میں آ چکی ہیں۔ ان میں سے چند ایک کو بھی اگر ہم اپنی عادت بنا لیں تو صحت سے متعلق بہت سے مسائل حل ہو جائیں اور بیماری قریب آنے کا نام نہ لے۔ تو پھر احتیاطی تدابیر میں کچھ چیزیں آ جائیں گی جن کو ہم دیکھ لیتے ہیں، کہ جیسے کہ جسمانی صفائی میں جسم، لباس اور استعمال کی تمام جو چیزیں ہیں ان کی صفائی کا خیال رکھنا، غسل اور طہارت کا اہتمام کرتے رہنا، دن میں 5 دفعہ وضو کرنا، مسواک کرنا، وضو میں سر کا مسح، انگلیوں میں اور داڑھی کا خلال کرنا وغیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 صفات خصال فطرت میں سے ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کرانا، نمبر 2 زیر ناف بال منڈوانا، نمبر 3 مونچھیں کاٹنا، نمبر 4 ناخن تراشنا اور نمبر 5 بغل کے بال اکھیڑنا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو کہ اگر ہم ان کا یعنی کہ خیال رکھیں تو بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ مسواک نہ صرف منہ کے تمام حصوں یعنی دانت، زبان، حلق، گلا، سانس کی نالی اور خوراک کی نالی کے ابتدائی حصوں کے امراض کے لیے بے حد مفید ہے اور علاج بھی ہے، بلکہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ بھی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ذہانت میں 4 چیزوں سے اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 فضول گفتگو کو چھوڑنا، نمبر 2 مسواک کرنا، نمبر 3 نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، علماء کی مجلس میں یعنی کہ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ گزارنا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، اگر اچھی کہہ لیں کہ عادات ہیں، اچھی چیزیں ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری جو جسمانی صحت ہے وہ مزید اچھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر اس میں سے کچھ مسنگ ہے تو آپ اس کو اپنی لائف میں شامل کر سکتے ہیں۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم کرتے کرتے کچھ چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، جب ہمیں دوبارہ سے وہ یاد کرائی جاتی ہیں یا ہم دوبارہ سنتے ہیں تو پھر اس کو ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ ہم اس کی رحمتوں کو، اس کی برکات کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سمیٹنے والا بنائے۔ آلموسٹ پہلا عشرہ ختم ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔